بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ربیع اول کا چاند دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام اور قرآن پاک میں موجود ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے سے آپ کی زندگی چند ہی دنوں میں بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ پاک کی ذات آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گی۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی برکت سے بڑی اگر آپ کی حاجت بھی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک یعنی پورا قرآن پاک حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ہر لفظ میں، اس کے ہر زبر میں، اس کی ہر زیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ پاک کی برکت شامل ہے۔ لیکن ان میں سے بعض پارے اور بعض صورتیں اپنی رحمت اور برکت کی وجہ سے زیادہ خصوصیت کی حامل ہیں، اس لیے بعض صورتوں اور بعض پاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اس دنیا کو بنانے سے 2000 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیت مبارکہ کو لکھ دیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص قرآن پاک میں 30ویں پارے یعنی آخری پارے میں موجود ہے، اور یہ ایک واحد ایسی صورت ہے جو ہر بوڑھے، بچے، جوان، ہر کسی کو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک لفظ اللہ الصمد، اس لفظ کی شان اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلایا گیا ہے۔ لا علاج مریض جو کہ ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں، ان کو کہیں سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو ان کے لیے آج کا وظیفہ نہایت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات رزق کی تنگی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، تو ان کے لیے بھی آج کا وظیفہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص خطرناک مرض میں مبتلا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص پر رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ نوکری کے لیے ہر جگہ مارا پھر چکا ہے، پھر بھی اسے کوئی روزگار، باعزت روزگار نہیں مل رہا، اور یہاں تک کہ اس کے پاس اپنا گھر بار بھی نہیں بچا، اور اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اپنے بھی اس سے دور ہو چکے ہیں اور کوئی بھی اسے قرض تک نہیں دے رہا ہو، تو پیارے دوستو، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رزق کے تمام دروازے کھول دیں گے۔ ہم میں سے چند ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو اگر باعزت روزگار نہیں ملتا یا روزی نہیں ملتی تو وہ غلط طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی سن لیں کہ اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور رزق کی تلاش میں غلط راستہ اختیار مت کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنے حصے کی روزی پوری نہ لے لے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے رزق ملنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہو، لہٰذا خدا سے ڈرتے رہو اور روزی حاصل کرنے کے لیے غلط طریقوں سے بچتے رہو، اور اس کے ساتھ کوشش کرو کہ حلال روزی حاصل کرو اور حرام کے بالکل بھی قریب مت جاؤ۔ ابن ماجہ کی ایک بڑی ہی پیاری روایت ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ دعا لازمی مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ کے جگری دوست آپ کے دشمن بن چکے ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری دشمنیاں ختم کر دیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لیے عزت بھی پیدا کر دیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ نہایت ہی عظیم، بلند اور بابرکت وظیفہ ہے۔ شادی کی بندش ہو یا لوگ سال ہر سال بیماریوں، تنگ دستیوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اور نسل در نسل ان کے ہاں یہ چیز چلتی آ رہی ہو اور مسلسل زوال ان پہ رہتا ہے،
جب کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو بعض لوگ اسے اپنی بد نصیبی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بندش ہو چکی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک حقیقت کی بات بتاتا چلوں کہ جس کے اوپر اگر کوئی بندش ہو جائے تو پھر وہ شخص تباہ اور برباد ہو کے ہی رہتا ہے، اور اصول رزق کے تمام دروازے اس پہ بند ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں بچتے کہ وہ اپنے لیے کچھ بھی کر سکے، یعنی وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ اس شخص کے لیے بھی نہایت اہم ہے جسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بندش ہے۔ پیارے دوستو، ماہ ربیع اول یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب کفر والے تاریخ میں ڈوب چکے تھے، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عرب والوں پر رحمت نازل فرمائی اور اپنی عنایت نازل کرنے کے ساتھ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف فرما ہونے کے بعد فوراً کفر کے تمام بادل جھٹ گئے۔ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، وہی اپنی بچیوں کی عزت کے محافظ بن گئے۔ تو پیارے دوستو، اس مہینے کی بہت زیادہ برکت ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ شان ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے، لہٰذا آپ تمام حضرات سب سے پہلے ایک مرتبہ اپنے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جب بھی ربیع اول کا آپ چاند دیکھیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر کے لیے مانگ لیں، آپ پہ لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے خلاصی کے لیے دعا مانگ لیں، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کو راہ راست پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مانگ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس حاجت کے لیے دعا لازمی کرنی ہے، یعنی آپ کی کوئی بھی پریشانی، بیماری، مصیبت، تنگ دستی اور کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ نے اللہ کے حضور سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی حاجت اللہ سے پوری کروانی ہوتی تو وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت لازمی ادا کرتے۔ اس کا آپ طریقہ کار بھی سن لیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ایسے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی اس کو بھی آپ نے 3 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے ساری نماز عام نماز کی طرح پڑھنی ہے اور سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اور ایک تسبیح اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کر آپ نے اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سا اسم مبارک ہے میرے بھائیوں؟ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اگر تسبیح نہیں تو پھر ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کے آپ نے میرے بھائیوں یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ربیع اول کا چاند دیکھ کے یا رزاقو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کے رزق میں اتنا اضافہ فرمائے گی اور آپ کو غیب سے رزق بھی عطا فرمائے گی اور آپ کے رزق میں برکت بھی پیدا فرمائے گی۔ آپ نے میرے بھائیوں یا رزاقو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ جب میرے بھائیوں آپ نے 33 بار یا رزاقو کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں؟ آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے۔
آپ نے یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس طرح میرے بھائیوں آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کو اگر تو آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح پہ پڑھ لیں، اور اگر تسبیح موجود نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کے آپ نے میرے بھائیوں یا غنیو کو بھی 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات، اور میرے بھائیوں جب آپ ربی اول کا چاند دیکھ کر یا غنیو کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں اتنا اضافہ فرمائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایک دم سے اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا روپیہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں اللہ کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ اللہ پاک کے پیارے محبوب آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اللہ پاک کی ذات اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں کو رد نہیں کرتی۔ آج جب آپ ربی اول کا چاند دیکھ کے اس وظیفے کو سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں اس وظیفے کو کرو گے تو یقین کریں ایک رات میں اللہ پاک کی ذات آپ کے نصیب کو، آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ میرے بھائیوں جب آپ دوسرے نمبر پر یا غنیوں کے وظیفے کو بھی 33 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا، آپ نے تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یعنی اے بے نیاز، اے سننے والے، اللہ الصمد کو 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، اللہ الصمد 1 مرتبہ ہو گیا، اللہ الصمد 2 مرتبہ ہو گیا، اللہ الصمد 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں آپ نے اللہ الصمد کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے وہ میرے بھائیوں آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں ان 3 بتائے ہوئے وظائف کو آج آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے پورے ہونے کے بعد آپ نے اللہ پہ کامل ایمان یقین رکھنا ہے کہ آپ کا مسئلہ، آپ کے رزق کی تنگی، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے لازمی دور فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں ایک بہت ہی ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ جو ہے نا وہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے میری سب بہن بھائیوں سے جتنے بھی آپ لوگ میرے وظائف پڑھتے ہیں یا کسی کے بھی وظائف پڑھتے ہیں تو اگر تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات سے آپ جو مانگتے ہیں اللہ پاک کی ذات آپ کو فوراً عطا کرتی ہے، اور میرے بھائیوں پھر وظیفے کا فائدہ بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو پھر وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں، اور حسب توفیق جتنی آپ کی جیب اجازت دے آپ صدقہ بھی لازمی کیا کریں۔ میرے بھائیوں آج میرے اس بتائے ہوئے وظائف پہ عمل کر لیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، صدقہ دینے کی عادت ڈال لیں، اور جو میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں یہ آج لازمی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں، آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کی زندگی سے کیسے ٹینشنیں دور ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا آزمودہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا، کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ ربی اول کا مہینہ سب کو بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر
की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोज़ाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।